اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کلاس 8 کا ٹاپک پھر سے لیتے ہیں انڈسٹریز. تو آج ہم اس کا آخری ٹاپک جو ہے آج ہم اسے کوشچنز کریں گے جو ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں پیچھے سے وہی ہم کریں گے. تو پہلا کوشچن جو ہے واٹ از مینٹ بائی دے ٹرم انڈسٹری. انڈسٹری کا مطلب کیا ہے؟ ٹرم انڈسٹری کیا معنی ہے؟ تو یہاں پر میں نے اس کا آنسر لکھا ہے, آپ دیکھ لیجئے. انڈسٹری ریفرز ٹو این اکانومک activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. تو ایگزامپل اس کے لیے میں نے دیا آپ کو آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ ہے پروڈکشن آف گڈس. اسی طرح سے کول مائننگ انڈسٹری جو ہے وہ ایکسٹریکشن آف منرلز یا کول ہے. تو اسی طرح سے ٹورزم انڈسٹری یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ انڈسٹریز کے معنی ہو گئے. تو اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2. یہ کوشچن میں نے یہ نہیں لکھا ہے, یہاں پر آپ دیکھ لیجئے. وچ آر دا مین فیکٹرس وچ انفلوئنس دا لوکیشن آف این انڈسٹری. یعنی انڈسٹری کی جو لوکیشن ہے اس کے کون کون سے فیکٹرس ہے جس کی وجہ سے وہ لوکیٹ ہوتی ہے کہیں کسی جگہ پر اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. تو اس کا میں نے آنسر لکھا ہے دا مین فیکٹرس وچ انفلوئنس the location of an industry are as follows. اس میں لکھا ہے میں نے اویلیبلٹی آف را مٹیریل. اس میں ایک چیز را مٹیریل ہونی چاہیے, خام مال ہونا چاہیے اویلیبل, لینڈ ہونی چاہیے, واٹر ہونا چاہیے, لیبر ہونا چاہیے, اسی طرح سے پاور, کیپٹل, ٹرانسپورٹ اینڈ مارکیٹ. تو sometimes government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure in order to locate industries in backward areas. Industrialization leads to development of and the growth of towns and cities. تو اس کا مطلب ہے جو کہ کون کون سے فیکٹرز جو ہے وہ ایک انڈسٹری کو لوکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اس میں میں نے لکھا ہے را مٹیریل اویلیبل ہونا چاہیے جو اس انڈسٹری کے لیے اہم ہے. اسی طرح سے لینڈ, واٹر, لیبر, پاور, یہ سب چیزیں. تو اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھی گورنمنٹ انسینٹیوز دیتی ہے, کسی کو سبسڈائز پاور دیتا ہے یا ٹرانسپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے یا انفراسٹرکچر, تاکہ جو بیک ورڈ علاقے ہیں وہاں پر انڈسٹری قائم کی جائے. پھر انڈسٹری جب کہیں پر کہیں بیک ورڈ علاقے میں لگتی ہے اس سے پھر وہ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس سے ٹاؤنز اور سٹیز وجود میں آتے ہیں. یہ دوسرا کوشچن تھا. اور تیسرا اس کے بعد which industry is often referred to as the backbone of the modern industry and why. ماڈرن انڈسٹری کی جو بیک بون ہے کس انڈسٹری کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا میں نے لکھا ہے آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری از آفن ریفرڈ ٹو ایز دا بیک بون آف دا ماڈرن انڈسٹری. یعنی آئرن اسٹیل انڈسٹری جو ہے اسی کو بیک بون کہا جاتا ہے جو ماڈرن انڈسٹری ہے, کیونکہ بیکاز ایوری تھنگ وی یوز, جو ہم استعمال کرتے ہیں, از ادھر میڈ آف آئرن, یا آئرن کا بنا ہوا ہوتا ہے یا اسٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے. اور اسٹیل اور یہاں کیا ہے, یہ ہیز بین میڈ ود ٹولز اینڈ مشینری آف دیز میٹلز. یعنی جو ان میٹلز سے ہم ٹولز اور مشینری بناتے ہیں ان سے پھر جو ہے باقی جو بنائے جاتے ہیں, جیسے جہاز ہے, سمندری جہاز, ٹرینز ہے, ٹرکس ہے, آٹوز ہے وغیرہ ہے. یہ سب جو ہے اس کے پارٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹیل اور شستر یعنی آئرن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, زیادہ تر اسٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایون سیفٹی پن جو ہم گھر میں سیفٹی پن استعمال کرتے ہیں یا نیڈل سوئی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسٹیل کی بنی ہوئی ہوتی ہے. آئل ویلز جو ہم آئل کھودنے کے لیے کھودتے ہیں آئل ویلز, تو اس میں بھی وہ اسٹیل مشینری استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح سے اسٹیل پائپ لائن استعمال کی جاتی ہے فار ٹرانسپورٹیشن آف آئل, یعنی آئل تیل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. منرلز اور مائنر اور منرل جو ہم زمین سے نکالتے ہیں وہ بھی اسٹیل ایکوپمنٹ سے نکالی جاتی ہے. اسی طرح سے بڑی بڑی فارم مشینز جو ہے, فارم مشینز اینڈ بگ بلڈنگز جو ہے دے آر میڈ اپ آف اسٹیل. تو یہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 4 جو ہے وائی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ریپڈلی ایکسپینڈس ان ممبئی. جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کیوں ممبئی میں زیادہ ابھرنے لگی, یعنی وہ کیوں ابھری زیادہ کہاں پر, ممبئی میں. تو اس کا آنسر یہاں پر ہے the first successful mechanized
ٹیکسٹائل مل واز اسٹیبلشڈ ان ممبئی ان 1854 یعنی 1854 میں پہلی جو ہے سکسیسفل مشین ٹیکسٹائل مل انسٹال کی گئی تھی، لوکیٹ کی گئی تھی۔ تو اس میں جو ہے اس میں کون کون سے جو فیکٹرز تھے جس سے یہاں پر کامیاب ہوئی، اس میں تھا دی وارم اینڈ مائسٹ کلائمیٹ، جو اس وہاں پر گرم آب و ہوا اور مائسٹ جس میں نمی آب و ہوا میں تھی وہ کلائمیٹ، اے پورٹ فار امپورٹنگ مشنری، اور ایک پورٹ تھا، پورٹ یعنی سمندر پورٹ جیسا جہاں سے سمندری جہاز آتے جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر مشنری کو امپورٹ لانے لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اویلیبلٹی آف را مٹیریل، اور اس کے علاوہ جو ہے جو خام مال وہ اویلیبل تھا وہاں پر، اینڈ سکلڈ لیبر، اس کے علاوہ جو ہے ہنرمند جو مزدور تھے وہ وہاں پر اویلیبل تھے۔ اس سے جو ہے اس بہت زیادہ ترقی کی اس انڈسٹری نے وہاں پر اس علاقے میں، ممبئی کے علاقے میں۔ تو یہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہے کوشچن 4۔ تو اس کے بعد ہے ڈسٹنگوش بٹوین ایگرو بیسڈ انڈسٹری اینڈ منرل بیسڈ انڈسٹری۔ ایگرو بیسڈ انڈسٹری یہ تیسرا کوشچن ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے انڈسٹری وچ یوز پلانٹس اینڈ اینیمل بیسڈ پروڈکٹس ایز دیئر را مٹیریل، وہ انڈسٹری جو پلانٹ پروڈکٹس ہیں، اینیمل پروڈکٹس ایز دیئر را مٹیریل، ایک خام مال کے طور استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے فوڈ پروسیسنگ، فوڈ پروسیسنگ ہے، یا ویجیٹیبل آئل ہے، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ڈیری پروڈکٹس ہے، اسی کے علاوہ جو ہے لیدر انڈسٹری ہے، ان سب کو ہم ایگرو بیسڈ انڈسٹری کہتے ہیں۔ تو اس کو کمپیریزن کرنا ہے منرل بیسڈ انڈسٹری کے ساتھ۔ منرل بیسڈ انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ تو وہ انڈسٹری وہ جو استعمال کرتی ہیں منرل اور جو میٹل کا اور ہوتا ہے وہی وہ استعمال کرتے ہیں ایز دیئر را مٹیریل، یعنی آئرن اور ہے یا ایلومینیم کا اور ہے جس کو ہم باکسائٹ کہتے ہیں، وہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پبلک سیکٹر انڈسٹری، پبلک سیکٹر انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جو اون کی ہوتی ہے اور آپریٹ کرتی ہے گورنمنٹ، یعنی جو گورنمنٹ چلاتی ہے انڈسٹری، اس کو ہم پبلک سیکٹر انڈسٹری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ہے یا اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا ہے، یہ جو ہے یہ پبلک سیکٹر انڈسٹریز ہے، یعنی یہ گورنمنٹ کے انڈر کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری کیا ہوتا ہے؟ the industries which are owned and operated by the state and individuals، جو دونوں یعنی اسٹیٹ اور انڈیویجول کوئی آدمی جو ہے اون کرتا ہے اس کو شراکت کے طور پر، یعنی مل جل کے وہ اس کو چلاتے ہیں، یا گروپ آف انڈیویجولز یا بہت سارے انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں، تو اس کو ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے گیو ٹو ایگزامپلز آف دی فالوئنگ۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر را مٹیریل کیا لگتا ہے اس میں، اور مثال کے طور پر را مٹیریل ایک انڈسٹری میں کیا لگتا ہے، مثال آئرن اور ہے یا کاٹن ہے، یہ جو ہے یہ را مٹیریل کے طور انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انہی انڈسٹریز میں اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آئرن اور یہاں پر را مٹیریل ہے تو اینڈ پروڈکٹ اس میں سٹیل آتا ہے، اور اگر کاٹن را مٹیریل ہے تو اس میں شرٹ را میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایگرو بیسڈ انڈسٹری، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں پر ہے۔ تو اس کے بعد ہے ڈائری فارمنگ جو ہے، تو اس کے بعد ہے کاٹیج انڈسٹری۔ کاٹیج انڈسٹری کا ہے باسکٹ ویونگ ہے یا ہینڈی کرافٹس ہے۔ اسی کے علاوہ جو ہے کوآپریٹیوز یعنی آنند ملک یونین لمیٹڈ، تو اس کے علاوہ ہے سدھا ڈیری۔ تو یہ سب جو ہے یہ کوشچنز تھے آپ کے اس کتاب میں۔ اس کے علاوہ یہاں پر 2 آبجیکٹیوز ہیں، یہ میں بھول گیا تھا یہاں پر۔ فورٹ گلاسٹر یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن دوسرا وچ آف دی فالوئنگ از اے نیچرل فائبر۔ نیچرل فائبر اس میں سے کون ہے؟ یہ جوٹ جو ہے وہ نیچرل فائبر ہے۔ تو باقی جو ہے باقی میں نے یہاں پر سوال کیے ہیں، یہ ایک یہاں پر آبجیکٹیو رہ گیا، یہ میں آپ کو اسی طرح سے پھر گروپ میں ڈالتا ہوں، ٹھیک۔ تو آج ہم اتنا ہی کریں گے، یہ لیسن ختم ہو گئی، تو کل انشاءاللہ جو ہے ہم دوسری لیسن دیکھتے ہیں۔ باقی